مولانا روم علیہ رحمٰن نے ایک بہت خوبصورت حکایت لکھی. کہتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک ہیرا ملا. سنار کے پاس گیا, کہنے لگا کہ جی مجھے یہ ہیرا ملا ہے, اس کی چیک کریں کیا مارکیٹ کیا ہے, ویلیو کیا ہے اس کی. اس نے کسوٹی پہ اس کو چیک کیا. وہ کہنے لگا بھائی یہ تو اتنا انمول ہیرا ہے کہ اگر پورا بازار بھی تمہیں دے دیا جائے جب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی, بڑا نایاب ہے. تم ایک کام کرو, بادشاہ وقت کے پاس چلے جاؤ, ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس کی صحیح قیمت دے دیں. وہ بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ نے چیک کروایا تو جو مشیر تھے, وزیر تھے, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, آپ اپنا تخت و تاج بھی دے دینا تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. بادشاہ کہنے لگا بھائی مجھے تو یہ ہر قیمت پہ چاہیے. اب تو اس بادشاہ ہے, دل آ گیا. بادشاہوں کا دل آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بھی بادشاہ سلامت کا اگر دل آ گیا کسی چیز پہ تو پھر تو رات کو 12 بجے بھی کام ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, بس دل آ گیا بھائی, ان کا موڈ ہے, ہو گیا, موڈ بن گیا ان کا, کرنا ہے. بادشاہ سلامت جو ٹھہرے. تو بادشاہ نے کہا جی مجھے یہ کسی بھی قیمت پہ چاہیے. وزیر نے کہا اچھا ایک کام کریں, مجھے موقع دیں, میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں. کیونکہ مشیروں کا تو کام یہی ہے کہ بادشاہ کا دل آیا, اب انہوں نے جواز نکالنا ہے, حل نکالنا ہے اس کا, کوئی نہ کوئی تو انہوں نے پیش کرنا ہے معاملہ. وہ اس شخص کے پاس آیا, کہا بھائی یہ ہیرا آپ مجھے دے دو. اس نے کہا مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ کہا بدلے میں آپ ایک کام کرو, صبح کو آ جانا, جب صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے آ جانا, منہ اندھیرے آ جانا. کہنے لگے کہ محل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے اور صبح سے لے کر غروب آفتاب تک تم جو اس محل سے لے جانا چاہو لے جاؤ, تمہیں کوئی نہیں روکے گا. یہ قیمت ہے اس ہیرے کی, ہیرا ہمیں دے دو, یہ ڈیل کر لیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, کوئی روکے گا نہیں. بولا کوئی نہیں روکے گا, تمہیں جو چاہیے لے جاؤ. اس نے کہا بھائی یہ ہیرا لیجیے, میں صبح آ جاؤں گا. اب رات کو وہ جا کے لیٹا اور کروٹیں, کبھی اس کروٹ کبھی, اب کسی کی صبح لاٹری نکلنے والی ہو اس کو رات کو نیند آئی. وہ جب صبح ہوئی تو وہ شخص پہلے ہی بھاگا وہاں سے, محل کے پاس پہنچا تو دیکھا واقعی سارے دروازے کھلے ہوئے. وہ اندر جانے لگا, کسی نے اس کو نہیں روکا. وہ اندر گیا. اب وزیر نے کیا کام کیا, اندر 3 کام کیے اس نے. پہلے اس نے کیا کیا کہ اندر جا کر جیسے ہی انٹر ہوئے, ایک سامنے جو ہال آیا اس میں اس نے بہترین قسم کے کپڑے ٹانگ دی, بہترین قسم کے کپڑے ٹنگے ہوئے. یہ شخص جیسے ہی داخل ہوا, اس نے کہا یار ابھی تو صبح صبح کا وقت ہے, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے, ایک کام کریں پہلے ذرا کپڑے تو پہنے. اب اس نے پوشاک ایک پہنی, دوسری اتاری تھی. جو سامنے شیشہ لگا ہوا تھا, قداور شیشہ, اس میں دیکھتا, کہنے میاں شہزادے معلوم ہوتے ہیں, خاندانی نواب لگ رہے ہیں بھائی. نہیں یہ اچھا نہیں ہے, یہ والا اچھا. دوسرا تیسرا, ایک اس کو بڑا پسند آیا. کئی گھنٹوں کے بعد اسے ایک لباس پسند آ گیا. اس نے کہا یہ پرفیکٹ ہے, اب بالکل ٹھیک ہے. آگے گئے تو جب آگے گئے تو وزیر نے کیا کیا, انواع و اقسام کے جو ہے وہ کھانے چنوا دیے اس نے. بہترین شیرمال, کوفتے, بریانی, ساری چیزیں جو ہے وہ لگوا دی. اب ایک بات بتائیں, ایک بندہ رات بھر کا بھوکا ہو اور سویا ہوا بھی نہ ہو اور اتنے سارے کھانے لگے ہوئے ہوں تو ہوگا کیا؟ وہ تو ٹوٹ پڑا اس پہ. کبھی یہ کھا رہا ہے, کبھی وہ کھا رہا ہے, کبھی وہ کھا رہا ہے. کبھی اس نے ایسے شاہی کھانے کھائے نہیں تھے, بلکہ دیکھے نہیں تھے اس نے. اب مختلف کھانے کھا رہا ہے وہ. کھا پی کے جب وہ سیر ہوا تو اب اس نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا, اس نے دیکھا اب گنجائش نہیں ہے, اب مزید آگے چلتے ہیں. جب آگے والے ہال میں گیا تو ایک اور منظر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس نے دیکھا بہترین شاہی جو ہے وہ بیڈ لگا ہوا ہے اور خدام اور کنیزیں پنکھا لے کر وہ سب کھڑے ہوئے ہیں کہ آئیے بادشاہ سلامت, آئیے تشریف رکھیے, لیٹیے. اب سوچیں کہ جو رات بھر
کا جاگا ہوا ہو اور پھر اس کے بعد پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا ہوا ہو تو تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ سونا ہے. اس نے کہا بھائی ابھی تو صبح کے 8-9 بجے تو بہت ٹائم ہے, 1-2 گھنٹے ذرا اس بستر کا بھی ذرا مزہ لیتے ہیں. وہ لیٹا, جیسے ہی لیٹا خدام نے پنکھا جھلنا شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے. اب اچانک اسے فیل ہوا کہ کوئی اس کو جگا رہا ہے. وہ اٹھا, اس نے کہا بھائی, میں کہا بھائی چلو بھائی ٹائم ہو گیا. ہے وہ اٹھ کے کبھی یہ اٹھا رہا ہے, کبھی وہ اٹھا رہا ہے, کبھی نہ بات سنیں, غروب آفتاب کا ٹائم ہو گیا, گیم از اوور, ختم. میں نے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا, ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. بھئی آپ نے نہیں کیا, آپ کو تو پورا موقع ملا تھا. آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے سمجھا کہ بھائی بہترین لباس پہننا ہے اور بہترین جو ہے وہ خوراک کھانی ہے اور بھی سونا ہے مزے سے. بس یہ مقصد یہ ہے میرا, یہ 3 کام ہے وہ آپ نے کیے. مجھے تھوڑا سا تو موقع دے دو. نہیں, اس نے کہا نہیں میں تو لوں گا. اٹھایا, اس کو اٹھا کے محل کے باہر پھینک دیا. چل, شرافت سے نہیں سمجھ رہا, چل اب ایسے چل. مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں جو سبق ہے وہ بڑا اہم ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے, اگر وہ شخص جس کے پاس انمول ہیرا تھا, وہ انمول ہیرا تمہاری زندگی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے, یہ انمول ہیرا ہے. اب اس کے بدلے میں تم کیا حاصل کرتے ہو یہ تم پر ہے. وہ شخص چاہتا تو سارا دن چیزیں جمع کرتا رہتا باہر, تھوڑا سا کھا لیتا, کوئی مناسب لباس پہن لیتا اور بیٹھ کے تھوڑا سا آرام بھی کر لیتا, لیکن وہ اس کا فوکس وہیں رہتا. سامان اٹھا اٹھا کے باہر رکھتا رہتا. جب شام کا وقت ہوتا اسے نکالا جاتا تو اس کے پاس اتنا جمع ہو چکا ہوتا کہ وہ اگلی زندگی آسانی سے کے ساتھ آرام کے ساتھ گزار سکے. لیکن اس نے اس بات کو نہیں سمجھا اور اس نے اس مقصد کو نہیں سمجھا اور اپنے اس قیمتی اور انمول ہیرے کو اس شخص نے ضائع کر دیا. تو یہی حال دوستو ہمارا ہے کہ یہ 3 چیزیں جو ہے نا, اس پر ہم اس ہیرے کو ضائع کر رہے ہیں. خوراک, سونا اور لباس. بس یہی ہماری زندگی کا مقصد اور حاصل زندگی بن گیا ہے. دیکھیے جب موت کا وقت آتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے اتنا وقت دے دے کہ میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں. نہیں, اب ٹائم نہیں ہے. اچھا اتنا تو موقع دے دو مجھے کہ میں فرشتوں رکو, مجھے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے دو, 1 مرتبہ الحمدللہ کہنے دو, 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنے دو. نہیں. اچھا میں نے بہت پیسہ جمع کیا ہوا ہے, بہت سارا سرمایہ ہے میرے پاس, تھوڑا سا مجھے صدقہ تو کرنے دو, کچھ تو مجھے خرچ کرنے دو. نہیں, جو کرنا تھا آپ نے کر لی, اب چلنے کا وقت ہے. شرافت سے نہیں جاؤ گے, جب بھی لے جائیں گے, لے کے تو انہوں نے جانا ہے. تو اس وقت ٹائم بھی ہے, موقع بھی ہے, اللہ کی رحمت بھی اپنے جوش پر ہے کہ فرمایا آج کی رات لیلۃ القدر میں جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے, قیام کرے, اللہ اسے بخش دیتا ہے.